بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ایشو تو آج ایک ہی ڈسکس کرنا ہے، یہی ایشو جو ہاٹیسٹ ہے، جس کی ہر طرف گونج ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، یہی جوائنٹ سیشن۔ اپوزیشن کی سب سے بڑی خبر یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا، یہ بل پاس ہو گئے، نہیں، میرے مطابق سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اپوزیشن کی ان کی اکثریت کے باوجود ہار ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے۔ کل سے بہت سارے دوست جناب کہہ رہے تھے کہ سر اتنی ہنگامہ خیزی ہے، اتنے ہاٹ ایشو، اتنی بریکنگ نیوز، آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی۔ میں نے کہا مجھے ذرا حیرت سے نکلنے دیں ٹھیک ہے نا، میں ویڈیو بنا لوں گا، ویڈیو کر لوں گا۔ میں بڑی ستم ظریفی ہے بھائی، یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میرا خیال ہے دنیا کی پارلیمانی تاریخ کے اچھوتے واقعات ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں، کہ جہاں آپ نے کہیں سنا کہ کسی کی اکثریت کے باوجود بھی کوئی ہار گیا ہو۔ یہاں پہ یہ ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے، یعنی اپوزیشن اپنی اکثریت کے باوجود بھی ہار گئی۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے سینٹ میں ہو چکا ہے، جب وہ چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کا انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا یا ان کو بخار چڑھا تھا، جب اٹھے تو 64 تھے، جب ووٹ نکلے تو 50 تھے، وہ 14 کدھر گئے آج تک کوئی پتہ نہیں چلا۔ عجیب بات ہے بھائی سمپل سا فارمولہ ہے قومی اسمبلی کی۔ میں تو اس وجہ سے نا بڑا سمپل سا سمجھنے کا اور سمپل سا سمجھانے کا عادی ہوں۔ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں 342 ٹوٹل، سینٹ کی ہیں 104۔ قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت ہے حکومت اور اس کے اتحادیوں کی، اور سینٹ میں جناب اکثریت ہے اپوزیشن کی۔ جب آپ ان کو ملاتے ہیں نا تو یہ دونوں ایوانوں کے ممبران بنتے ہیں 446۔ اس میں بھی اپوزیشن کے مل کے، دونوں کو ملا کے اپوزیشن کے 10 ارکان زیادہ بنتے ہیں۔ چلیں آپ 10 نہ کر لیں، چلو 1-2 ادھر ادھر، مثلا اسحاق ڈار صاحب باہر ہیں، کوئی 1-2 اور بھی اس طریقے سے، تو 1-2 نکال لیں تو پھر بھی 7-8 تو زیادہ بنتے ہی ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اصولی طور پہ 10 ممبران اپوزیشن کے زیادہ ہیں اگر جوائنٹ بھی سیشن ہو تو۔ کل کیا ہوا جناب؟ کل یہ ہوا کہ اپوزیشن کے 1-2-3 نہیں، پورے 36 ارکان غیر حاضر تھے، 36۔ حکومت کے کو 15-20 تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں حکومت کے اگر، اب تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ حکومت کے اگر 15-20 نہیں 50 بندے بھی غیر حاضر ہو جاتے نا تو ماشاءاللہ اپوزیشن والے یہ بھی کسی طریقے سے ان کو برابر کر کے دے دیتے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا میری طرح، جیسے میرے ذہن میں آیا فوری طور پہ کہ بھئی یار یہ کیسے ہوا؟ میں ایسے اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، نہ میں الزام لگاؤں گا، اپوزیشن کے لوگوں سے پوچھتے ہیں جناب یہ کیسے ہوا۔ آغا رفیع اللہ صاحب ہیں، MNA ہیں پیپلز پارٹی کے، بہت ہی سرگرم ہوتے ہیں جب ہم یہ پریس گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ بھی جناب جو ہے نا مراد سعید صاحب کو اور دوسروں کو اسی طرح سے جواب دے رہے ہوتے ہیں، بڑے ایکٹیو ممبر ہیں، MNA ہیں۔ انہوں نے کل ایک ٹی وی شو میں کہا کہ اپوزیشن کے اراکین کو فون کالز آئیں، ٹھیک ہے، کہ ان کی طرف سے آئیں۔ اینکر نے پوچھا، چپ کر گیا، انہوں نے کہا جی وہ انہی کی طرف سے جو علی زیدی صاحب کے گھر میں وہ GIT کی کاپیاں نہیں چھوڑ گئے تھے، انہی کی طرف سے کالز آئیں، اور کہتے ہیں کہ ان اپوزیشن کے اراکین نے باقاعدہ اپنی پارٹی قیادت کو مطلع کیا اس سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ اپوزیشن کے بھی اور حکومت کے بھی ممبران جب یہ بل شیل پاس ہو گیا اور سارا کچھ نکلے نا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو آپ کو جمہوریت کا چہرہ نظر آ گیا۔ ہمیں خود بہت سارے لوگوں نے کہا بھئی جمہوریت کا جنازہ نکل گیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکالا کس نے ہے؟ میں کہوں گا اپوزیشن نے نکالا ہے۔ بھائی آپ حکومت سے تو کہہ سکتے ہیں نا اس کے بعد آپ جو بھی ہے، اچھا اس سے میں اس پہ آتا ہوں، آج بڑی کام کی باتیں ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک اور اپوزیشن کے رہنما، ٹھیک ہے نا، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں، سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے یا MMA کے رہنما، اور وہ سینیٹر بھی ہیں، کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آئے، ایک تو ہے نا کہ جو آئے نہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ آئے مگر غیبی اشاروں کی وجہ سے ایوان سے نکل گئے۔ کہتے ہیں پہلے نہ آنا تو ایک اور بات ہے، لیکن پھر آ کے اشاروں سے نکل جانا یہ اور بھی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اور سراج الحق صاحب نے کہا کہ سامنے آتے بھی نہیں،
साफ छुपते भी नहीं, और ये अवाम दुश्मन बिल पास हो गया जो हमारे हाल और मुस्तकबिल के लिए तबाहकुन है। जी बिल्कुल ऐसा ही, इस पे मैं बताऊंगा भी सही इस वीडियो में भी, और इस पे एक सेपरेट वीडियो भी करेंगे कि ये बिल बेसिकली हैं क्या, इसे क्या हो गया है। इसके बाद जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने देखा वही बड़ी शदीद बरहमी, वही बड़े घिसे पिटे जुमले, वही ऐसे जैसे इनको बेचारों को तो पता नहीं जो है ना, पता नहीं इनके साथ बड़ा धोखा हो गया है जनाब। अब मैं हैरान, एक लतीफ़ा सुनेंगे, मैंने ख़ुद भी जब ये पढ़ा और ये सुना, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम पता करवा रहे हैं कि कौन कौन गैर हाजिर हुआ है। माशाल्लाह, मैं कुर्बान जाऊं आपकी अजमत पे ठीक है ना, आप पता करवा रहे हैं, यानी सेनेट में जो 14 गायब हुए थे उनका आपने पता करवा लिया। वो जो 14 जो जब उठे तो 64 थे, जब वोट निकले 50 थे, वो 14 किनके थे, वो कौन लोग थे? आपने या पीपल्स पार्टी ने या औरों ने को पता करवाया, उनको को शो काज नोटिस दिए। इनका भी ऐसे ही पता चलेगा जैसे सेनेट का पता चला, इनका भी वही पता चलेगा, ठीक है ना, कि कौन कौन गैर हाजिर हुए, कौन किस तरीके से पता चलेगा। अच्छा, इसमें ना मैं समझता हूँ कि अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब, जितना लोग कहते हैं ना कि जनाब जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को नुकसान दिया, अब लोग तो अब यकीन करें कि अब लोग ये कह रहे हैं सियासी हलकों में, बंदा जाए ना पार्लियामेंट, इधर उधर कोर्ट्स में मिले सहाफ़ियों से, सियासी हलकों से, तो अरकान पार्लियामेंट से, तो वो जनाब ये कहते हैं कि जितना नुकसान मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को अगर जरदारी साहब ने पहुँचाया ना, उससे डबल नुकसान नून लीग को शहबाज शरीफ साहब ने पहुँचाया। ये उनकी राय है, पता नहीं आप इससे इत्तफाक करते हैं या नहीं करते। अच्छा, अब दो बातें हैं, या तो ये जो आपके अपने अरकान हैं, अपोजिशन वालों को कह रहा हूँ, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। दो बातें हैं ना सरकार, ठीक है ना, या तो आपके ये अपने अरकान, अपने मेंबरान, अपने MNA सेनेटर्स, अपने अरकान पार्लियामेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, या अगर वो आपके कंट्रोल में है ना, तो फिर पक्की बात है कि आप किसी और के कंट्रोल में हैं। कल 36 अरकान आप एक बिल को रोक सकते हैं। आप अगर अपनी सारे के सारे अरकान की हाज़िरी को यकीनी बनाएं और तमाम पार्टी कायदीन कहें कि जो ना आया, ठीक है ना, उसको अगले इलेक्शन में टिकट नहीं मिलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी सख्ती से, क्योंकि यहाँ पे कोई खुफिया तो थी नहीं, उन्होंने तो उठा के हाथ खड़े कराने थे, ठीक है ना जी। अच्छा, खुफिया तो थी नहीं कि डर था, उन्होंने कहा कि सबको कि आज आपने हाज़िरी यकीनी बनानी है। आप वो सारे के सारे आ जाते और आप वॉकआउट भी ना करते, ये बिल नहीं पास होने थे। तो फिर आप इंसाफ से बताइए, इन बिलों के पास कराने का बड़ा मुजरिम कौन है? बताएं मुझे। जो कह रहे हैं ना कि ये मुस्तकबिल को तबाह कर देंगे बिल और ये हाल को तबाह कर देंगे, तो फिर इस मुस्तकबिल और हाल की तबाही का बड़ा मुजरिम कौन है? फिर मैं कहता चलो मुबैना मुजरिम, ठीक है ना, कौन है फिर? अब कल परसों मरियम नवाज साहबा ने जजेस से शिकवे भी बहुत सारे किए, कल उस पर मैंने वीडियो भी की थी, और मेरे अपनी दानिश में वो शिकवे जायज़ भी थे, लेकिन आज आपने फिर क्या कर दिया? अगर कल को यही कवानीन आपके खिलाफ हों, सहाफ़ियों के खिलाफ हों, चलें सहाफ़ियों बेचारों के खिलाफ तो वैसे इस्तेमाल होते रहते हैं, और ये सियासियों के खिलाफ जब इस्तेमाल हों तो फिर आप कहेंगे जनाब जज नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, फिर फ़लाँ के पीछे न्याजी है और ये नैब है और फिर ये वीडियो जज हैं और फिर ये हैं। आप खुद बताएं, आपने खुद रास्ता दिखाया कि जनाब आप 60 दिन के लिए पकड़ लो, वो उस पर मैं करता हूँ बात, फिर 60 दिन बढ़ा लो, आप मोबाइल फ़ोन कॉल्स भी टेप करो, आप जनाब कंप्यूटर्स को भी देखो, ये सर्वेलेंस भी रखो, प्राइवेसी एक नहीं रह गई, ठीक है, वो सारा कुछ, तो जिम्मेदार तो आप खुद हैं। इसी वजह से कहा ना कि पीपल्स पार्टी ने, बाकी लोग क्या कहते हैं कि जो नैब के लॉज हैं, अगर आपने ये ठीक कर दिए होते या नैब के इदारे को ही ठीक कर दिया होता, आपके पास तो 2/3 मेजॉरिटी थी, आपने खुद नैब को उड़ा के रख दिया होता, कोई और इंडिपेंडेंट इदारा लाते, तो उसके बाद आज नवाज शरीफ साहब पे नैब के केसेस होते। आपने ये 62 और 63 का उड़ा के रख दिया होता, उस वक्त पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे थे आपसे, लेकिन आपने नहीं माना। तो क्या नवाज शरीफ साहब 62 और 63 के तहत नायल होते? अब कुछ मेरे भाई कहते हैं कि सारा कुछ भी हो ना, जिन्होंने कराना था वो किसी और से करा लेते, किसी और तरीके से। तो मैं कहता हूँ कि बात यह है
کہ بھلے وہ یہ اس سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ وہی والی بات ہے کہ جب بھیڑیے نے کھانا ہو تو کوئی نہ کوئی اس نے بہانہ بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ وہی والی بات جو آپ نے قصہ سنا ہوا ہے، میں نے کئی دفعہ سنایا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کم از کم آپ پہ تو نہ آتی، آپ پہ تو الزام نہ آتا، آپ تو مورد الزام نہ ٹھہرتے کہ جناب آپ نے نیب لاس کو ٹھیک نہیں کیا، آپ نے نیب کو ختم نہیں کیا، آپ نے یا اس کو ٹھیک نہیں کیا، کم از کم اس کی ری اسٹرکچرنگ نہیں کی، آپ نے 62-63 کو ختم نہیں کیا، آپ پہ تو کم از کم الزام نہ آتا. تو آپ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں نا، آپ تو راستہ خود دکھاتے ہیں. اب آپ نے خود جو ہے نا ان کو لا پاس کر کے دے دیا. اب اس کے بعد اب یہ عوام دشمن قوانین ہیں، اس پر میں الگ بھی تفصیل سے بات کروں گا. اب نیب ہو یا ایف آئی اے ہو مثال کے طور پہ، اور اس میں مثلا مجھے بہت ہی باوثوق ذرائع بتا رہے تھے کہ میاں صاحب بھی اس پہ بہت پریشان ہیں، بڑے میاں صاحب، میاں نواز شریف صاحب. لیکن میں حیران ہوں کہ اگر وہ پریشان ہیں تو پھر وہ ان کو شو کاز نوٹس دیں، جو غیر حاضر ہوئے ہیں ان سے پوچھ پتیت کریں، اپنے بھائی صاحب سے کریں کہ جناب یہ کیا ہوا کہ ایک ہی دن میں 36 ارکان غائب ہو گئے، اور آپ کے اپوزیشن کے اپنے ممبران کہہ رہے ہیں کہ وہ فون کالز آئیں ان کو کہ غائب ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور سراج الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ تو آئے اور غیبی اشاروں سے پھر ایوان سے نکل گئے. تو یہ کیا ہوا ہے پھر؟ تو پھر آپ کا کنٹرول ختم ہو گئی ہے. 60 دن پہ وہ کسی کو لے جائیں ایف آئی اے نیب، 60 دن پھر بڑھا دیں، یہ خیر سے 120 دن تو یوں ہو گئے نا. بھلے کسی کی کال، کسی کا کمپیوٹر، کسی کا موبائل، کسی کا لیپ ٹاپ، سب کچھ پرائیویسی تو ختم ہو گئی، اینڈ ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اس پہ الگ بھی میں بتاؤں گا. بھائی مہذب دنیا میں، مہذب پارلیمنٹس میں، مہذب ملکوں میں، ڈیموکریٹک ملکوں میں، سویلائزڈ ملکوں میں پہلے تو یہ ایسے قوانین ہوتے نہیں، لیکن اگر ہوں بھی صحیح نا تو کم از کم قانون کا ہونا چلیں ود دا پیسج آف ٹائم. بھائی یار دنیا میں ایک نئی چینجز آ رہی ہیں، یہ منی لانڈرنگ، یہ ٹیررزم، یہ فلاں ایکسٹریمزم، یہ فلاں جو ہے نا ہیومن ٹریفکنگ، اس پہ قوانین سخت کرنے. لیکن ہمارے ہاں جناب قانون کا استعمال غلط ہے. ہمارے ہاں قانون جو ہے وہ طاقتور کے لیے ایسے ہے مکڑی کا جالا جیسے وہ پھاڑ کے نکل جاتا ہے، اور جناب کمزور کے لیے ایسے جیسے وہ جالے میں پھنس جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا استعمال جو ہوتا ہے نا وہ غلط ہوتا ہے. اب پھر اس کے بعد آپ آئیں وہ دیکھیں جتنے بھی لوگ آئے، جتنے پکڑے گئے، ان کا میڈیا ٹرائل شروع ہوا، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے 2 سال کے بعد وہ بری ہو گئے، باعزت بری ہو گئے. تو جو ان کی عزت کا جنازہ نکالا ہے، جو ان کی عزت کو اچھالا گیا میڈیا پہ، اس کا ذمہ دار کون ہے بھائی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ برطانیہ میں ذرا دیکھ لیں، جن کی خان صاحب بڑی مثالیں دیتے ہیں. خان صاحب تو اب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جناب جنازے نکال دیتے ہیں نا لوگوں کے، نا عزت کے، اور وہ مثالیں دیتے ہیں برطانیہ کی. برطانیہ میں دیکھ لیں ملک ریاض کے خلاف یہ جو مقدمہ 2019 میں آیا تھا، یہی والا، یہ جو انہوں نے یہ اپنا سپریم کورٹ میں بعد میں وہ جمع کروایا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں الگ سے ویڈیو بھی کر چکا ہوں. 2015 سے تقریباً وہ شروع ہوا اور کسی کو کان و کان خبر نہیں ہوئی. پاکستان کے بڑے پارلیمنٹیرینز کو خبر نہیں تھی، پاکستان کی حکومت کو خبر نہیں تھی. 2015 میں، یعنی 2015 میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. نواز شریف صاحب کی حکومت کے کئی وزراء نے مجھے کہا، اور اہم وزراء نے، کچن کیبنٹ نے کہا کہ جناب یہ 2015 میں شروع ہوا تھا ملک ریاض کے خلاف برطانیہ میں مقدمہ، 2019 میں اس کا رزلٹ نکلا، 2015 میں ہمیں بھنک تک نہیں پڑی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مقدمہ ہے کہ نہیں ہے، کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے وہاں پہ، یا کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ ہوتا ہے اصول، یہ ہوتا ہے قانون. آپ کو یاد ہے الطاف حسین صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا منی لانڈرنگ کے الزام میں، غالباً 2014 تھا، اور یہ اسی وقت تھا کہ جناب یہ جب پاکستان کا بجٹ پیش ہو رہا تھا، جون کو 3-4 تاریخ تھی غالباً، مجھے یوں یاد پڑتی ہے. تو اس کے ہم نے وہ دیکھا کہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس نے جو ایک پریس ریلیز جاری کیا، اس میں کہا جناب ایک شخص ہیں، ان کی اتنی ایج ہے، ان کا لندن کے فلاں علاقے میں یہ گھر ہے، ان کو اس الزام میں گرفتار کیا، یعنی پورے کا پورا بایو ڈیٹا دے دیا، اس کا نام نہیں بتایا کہ اس کا نام الطاف حسین ہے. یہ ہوتی ہے کسی کے پرائیویسی کی حفاظت کرنا، یہ ہوتا ہے کسی کے عزت نفس کا خیال رکھنا. یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے.
پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کر دی، پھر اس کے بعد پھر خیر تو میں پھر تو کہتا ہوں جناب ٹھیک ہے، پھر تو ان کا کون سی ایسی بات ہے نئی بات، وہی پرانی باتیں، وہی جناب کہ ہم نے قرضے لیے ان کے قرضے اتارنے کے لیے۔ بھائی اگر آپ نے ان کے قرضے اتارنے کے لیے لیے ہوتے تو قرضے کم تو ہوتے ہیں نا، ان کے قرضے تھے 30,000 آج پہنچ گئے 43-44,000 ارب، تو پھر اگر آپ نے اتارے ہیں تو قرضے کو کم ہونا چاہیے تھا نا، وہ تو بڑھ گئے الٹا۔ انہوں نے لیے 29,900 5 سالوں میں، آپ نے 14,000 تقریباً کوئی 500-600 جو ہے نا 2 سالوں میں لے لیے، لیکن پھر بھی جناب انہوں نے کہہ دیا، لوگوں نے مان لیا۔ اس سے بڑی شخصیت پرستی کیا ہو سکتی ہے؟ اسی وجہ سے تو کہتے ہیں لوگ کہ میں کہتا ہوں ان کو قسمت کا دھنی، آپ کہتے ہیں نہیں سر قسمت کا دھنی نہیں، وہ تو ہم بدقسمت ہیں۔ بھائی وہ آپ کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ کوئی قسمت کا دھنی ہو سکتا ہے کہ جناب کہ وہ ایک بات کہے اور بغیر تحقیق کیے لوگ اسی طرح سے شخصیت پرستی میں آ کے اس کو تسلیم بھی کر لیں۔ اب ہمارے پاس وہ کہتے ہیں ملک چلانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ چند روز پہلے وہ 1100 ارب کا پیکیج اناؤنس کر چکے ہیں کراچی کے لیے، تو چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو وہ کدھر سے آئیں گے؟ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اور جناب اسحاق ڈار صاحب سے تو انہوں نے بلو دا بیلٹ خیر سے جو ہے نا ہٹ کر دیا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے والد تو سائیکلوں کے کاروبار کرتے، تو فلاں جگہ پہ لاہور میں پتہ نہیں گوال منڈی کی ادھر وہ ان کی رہائش تھی، اور آج ان کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدارہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سائیکلوں کا کاروبار کرنا کوئی کرپشن ہے، کوئی معیوب بات ہے؟ بھلے آپ سائیکل کا کاروبار کریں، بھلے آپ کوئی اور کاروبار کرتے تو کاروبار ہے نا، مثلا کہنے کا یہ ہے کہ کوئی اس میں کرپشن تو نہیں کی نا، کوئی معیوب بات تو نہیں ہے اس میں، کسی کو بلو دا بیلٹ اس طریقے سے، اور وہ بھی کسی کا مثلا مرحوم۔ اب وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یقین کریں کہ مجھے ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ ان کو متعدد لوگوں نے کہا ہے کہ جناب آپ بھی آپ کے پاس پروف موجود ہیں کہ آپ ان کے والد پہ کہیں کہ جناب وہ کرپشن کے الزام میں سسپینڈ ہوئے تھے، آپ کریں، انہوں نے کہا میں بلو دا بیلٹ نہیں جاتا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے، میں حیران ہوں، لیکن ان کا میں سمجھتا ہوں بھائی ان کا جس جو انداز ہے نا اس انداز کے حساب سے رائٹ، کیونکہ اپوزیشن خود جب اس طرح کا عوام کو بیوقوف بنائے گی۔ آخری جملہ یہ، کل کے اجلاس سے پہلے تو ہم یہ سنتے رہے نا کہ جناب گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ، سیاسی اور عسکری حلقے ایک پیج پہ۔ کل کے اجلاس کے بعد مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا، پہلے بھی پتہ تھا لیکن پہلی دفعہ پتہ چلا ببانگ دول انداز میں، دبنگ انداز میں، بڑے یقین کے ساتھ حق الیقین ہو گیا مجھے کہ کل کے اجلاس کے بعد حکومت اور اپوزیشن بھی ایک پیج پہ ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔